یخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر فسیقولون اللہ۔ اے محبوب آپ ان سے پوچھئے تمہیں رزق کون عطا کرتا ہے، دیکھنے کی طاقت کون عطا کرتا ہے، سننے کی قوت کون عطا کرتا ہے، موت حیات کون عطا کرتا ہے، فسیقولون اللہ، یہ تو کافر بھی کہیں گے کہ یہ اللہ عطا کرتا ہے۔ تو پھر جھگڑا کس بات کا تھا؟ جھگڑا اس بات کا تھا کہ کوئی 3 خداؤں کا قائل تھا اور کوئی 360 کا قائل تھا۔ آمنہ کے لال نے کائنات کو بتا دیا کہ اللہ ایک ہے، ایک سے زائد نہیں ہو سکتا۔ اب اس سلسلہ میں ایک جماعت ایسی پیدا ہو گئی جن کو علم کلام کی زبان میں معتزلہ کہا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، ان لوگوں نے ایک جماعت ایسی پیدا ہو گئی جن کو دہریہ کہا جاتا ہے۔ ان لوگوں نے یہ تصور پیش کیا کہ خدا نہیں ہے۔ اس دور میں ایک وزیر تھا، اس نے چیلنج کیا کہ مسلمان میرے 3 سوالوں کا جواب دے دیں تو میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ اہل علم حضرات تشریف فرما ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آج علم کی دنیا ہے، آپ کا میڈیا سے تعلق ہے، باتیں سنتے ہوں گے، ذرا سوال و جواب کو غور کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ یقیناً میری گفتگو جو ہے یہ واعظانہ نہیں ہے، طالب علم کو سبق سنانا چاہتا ہوں، آپ غور کریں گے تو میں انشاءاللہ سبق سمجھا لوں گا۔ اس وقت ایک وزیر نے چیلنج کیا کہ مسلمان میرے 3 سوالوں کا جواب دے دیں تو میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ اس دور کے جو حکمران تھے انہوں نے علماء کو دعوت دی، کہا آؤ ان کے سوالوں کا جواب دے دو۔ جب تاریخ اور ٹائم وقت مقرر ہو گیا، علماء آئے اور ان کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ بھی تشریف فرما تھے۔ جب آئے تو انہوں نے کیا کیا، اس وزیر کو کرسی پر بیٹھا دیا اور علماء کو چٹائیوں پر بیٹھا دیا۔ وہ وزیر کھڑا ہو کے کہتا ہے تم میں سے کون ہے جو میرے سوالوں کا جواب دے گا؟ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ آپ ارشاد فرماتے ہیں یہ بتاؤ تم سوال کرنے کے لیے آئے ہو یا جواب دینے کے لیے؟ اس نے کہا حضور میں تو سوال کرنے کے لیے آیا ہوں۔ فرمایا سوال کرنے والا شاگرد ہوتا ہے، جواب دینے والا استاد ہوتا ہے۔ عجیب بات ہے کہ شاگرد تو کرسی پہ بیٹھا ہو اور استاد کو نیچے بیٹھا دیا گیا۔ اس نے کہا حضرت میں نیچے آ جاتا ہوں، آپ کرسی پہ آ جائیں۔ آپ کرسی پہ بیٹھ گئے، وہ نیچے آ گیا۔ فرمایا اب سوال کرو، تمہارا سوال کیا ہے؟ اس نے کہا میرا پہلا سوال یہ ہے بتاؤ کہ اس وقت تمہارا خدا کیا کام کر رہا ہے؟ آپ نے بڑی محبت سے فرمایا ہمارا خدا بڑے بڑے کام کرتا ہے، کر رہا ہے، کرتا رہے گا، لیکن اس نے جو ابھی تازہ کام کیا وہ یہ ہے تجھے کرسی سے نیچے اتار دیا ہے، مجھے اوپر بیٹھا دیا۔ عزیزان گرامی، جب اس نے یہ سوال کا جواب سنا تو بڑا حیران ہو گیا، کہنے لگا میرا سب سے مشکل سوال یہی تھا، یہ تو حل ہو گیا۔ فرمایا بتائیے دوسرا سوال کیا ہے؟ اس نے کہا کہ دوسرا سوال یہ ہے ذرا یہ بتاؤ کہ تمہارے خدا کا چہرہ کس طرف ہے؟ آپ نے فرمایا یہاں موم بتی کو آگ لگاؤ۔ جب موم بتی کو آگ لگائی، فرمایا بتاؤ اس آگ کی روشنی کا چہرہ کس طرف ہے؟ اس نے کہا چاروں طرف ہے۔ فرمایا یہ آگ کی عارضی روشنی ہے، اس کا چہرہ چاروں طرف ہے۔ ہمارا اللہ تو نور اصلی ہے، اللہ کا چہرہ بھی چاروں طرف موجود ہے۔ رب کائنات قرآن میں فرماتا ہے فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جدھر بھی دیکھو گے تمہیں اللہ ہی اللہ نظر آئے گا۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا تھا تیری تجلی سو بسو ہے، تیری تجلی سو بسو ہے، ادھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ فرمایا بتاؤ کوئی اور بھی سوال ہے؟ اس نے کہا ہاں میرا ایک تیسرا سوال بھی ہے۔ فرمایا بتائیے کیا سوال ہے؟ کہا یہ بتاؤ کہ اللہ سے پہلے کون تھا؟ سوال آ گیا سمجھ میں؟ اللہ سے پہلے کون تھا؟ آپ نے فرمایا گنتی بھی کرتے ہو یا نہیں؟ کہا ہم بڑی گنتی کرتے ہیں۔ کہا ذرا گنتی کرو کیسے؟ اس نے کہا 1 2 3۔ آپ نے فرمایا گنتی 1 سے شروع نہیں ہوتی، 1 سے پہلے بھی گنتی موجود ہے۔ اس نے کہا نہیں، تمام عقلاء کا اس بات پر اتفاق ہے، تمام اہل علم کا، تمام دانشوروں کا اتفاق ہے، گنتی 1 سے شروع ہوتی ہے، 1 سے پہلے کچھ نہیں ہے۔ فرمایا نادان پھر عقل کا علاج کیوں نہیں کراتا؟ اگر گنتی 1 سے شروع ہوتی ہے، 1 سے پہلے کچھ نہیں ہے، پھر ہمارا اللہ بھی ایک ہے، اس سے پہلے بھی کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ خلافت، حق جاریات، نعرہ یا علی۔ آئیے سیدھا لگے نا پھر غور کریں۔ فرمایا ہمارا اللہ بھی ایک ہے،
مجھ سے پہلے بھی کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ فرمایا کوئی اور سوال؟ کہا سوال تو نظر نہیں آتا، بس جی چاہتا ہے مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا پڑھو لا الہ، بولیے محبت سے لا الہ الا اللہ، محبت سے پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میں محبت سے کہنا چاہتا ہوں یہ ذکر کیا کرے، اللہ کا ذکر کام آنے والا ہے۔ آج ہمارے دل اللہ کے ذکر سے غافل ہو گئے، اللہ کی یاد سے غافل ہو گئے، جس کا نتیجہ یہ نکلا مسلمان ذلت اور رسوائی کا شکار ہو گیا۔ موضوع تو نہیں تھا لیکن بات آگے سمجھانا چاہتا ہوں، ذرا ذہن میں رکھیے۔ ایک آدمی ہے وہ حضرت خواجہ حسن بصری علیہ الرحمہ کی خدمت میں جاتا ہے، ایک تحفہ پیش کرتا ہے۔ تحفہ کیا ہے؟ طوطا لے کے جاتا ہے۔ کیا جاتا ہے؟ سرائکی جا کے مجھے سرائکی آتی نہیں، اردو سمجھ آ رہی ہے میرا خیال؟ چلو کوشش کروں گا ایک پنجابی ملا لو، ذرا غور کریں۔ طوطا لے کے جاتا ہے، حضرت خواجہ حسن بصری کو تحفہ دیتا ہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری نے تحفہ قبول کیا، اپنے پاس رکھ لیا۔ ایک دن گزرتا ہے، 2 دن گزرتے ہیں، 3 دن گزرتے ہیں، تیسرے دن طوطا کہتا ہے، خواجہ حسن بصری سے پوچھتا ہے، سوال کرتا ہے، حسن بصری ذرا یہ بتاؤ کہ تمہارے رشتہ دار ہیں یا نہیں؟ کہا ہے۔ کہا تمہارے دوست عزیز و اقارب ہیں؟ کہا بالکل ہے۔ کہا بتاؤ دوستوں کو ملنے جاتے ہو کہ نہیں جاتے؟ کہا بالکل جاتا ہوں۔ کہا رشتہ داروں سے ملنے جاتے ہو؟ کہا بالکل جاتا ہوں۔ کہا پھر عجیب بات ہے، تم اپنے دوستوں سے ملاقات کرو، رشتہ داروں سے ملو، اور مجھے قید کر کے رکھ لیا، کیا میرے دوست نہیں ہیں؟ کیا میرے دوست نہیں ہیں؟ میرے عزیز و اقارب نہیں ہیں؟ مجھے کیوں قید کیا ہے؟ مجھے کیوں بند کیا ہے؟ خواجہ حسن بصری نے اسے آزاد کر دیا، چھوڑ دیا۔ ایک درخت کی ٹہنی پہ بیٹھتا ہے، خواجہ حسن بصری کو کہتا ہے، اے حسن بصری میری ایک نصیحت یاد کر لینا۔ کہا کون سی نصیحت؟ کہا تو نے مجھے آزاد کیا ہے، مجھ پہ احسان کیا، میرا ایک سبق یاد رکھ لے۔ کہا کیا؟ کہا میں اللہ کا ذکر کرتا تھا، جب میں ذکر کرنے سے غافل ہو گیا، ذکر کرنا چھوڑ دیا، شکاری آیا، اس نے جال لگایا، مجھے پکڑ لیا ہے۔ میری نصیحت یاد رکھ، جب تک ذکر کرتا رہے گا شیطان تجھے قید نہیں کرے گا۔ جب تک تو ذکر کرتا رہے گا شیطان تجھے جیل میں قید نہیں کرے گا، شکار نہیں کرے گا۔ جب تو اللہ کا ذکر چھوڑ دے گا شیطان کے جال میں پھنس جائے گا۔ میں نے ذکر چھوڑا تو شکاری کے جال میں پھنسا ہوں، آج ہم شیطان کے جال میں کیوں پھنس گئے ہیں؟ میرے ملت کے غیور نوجوانوں وجہ یہ ہے ہم اللہ کا ذکر چھوڑ بیٹھے ہیں۔ آئیے میں آپ کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، بات آگے چلو محبت کی ایک اور مثال دینا چاہتا ہوں۔ ایک بزرگ ہے، دریا پہ مچھلی پکڑنے کے لیے جاتے ہیں۔ آج کل کچھ میں لوگ مچھلیاں پکڑتے ہیں، جب یہ وہ سب آتا ہے اب شروع ہو چکا ہے، تو ننھی منی بیٹی، چھوٹی سی بیٹی تھی، اس کو اپنے ساتھ لیا، جا کے بیٹی کو بیٹھا دیا، کیا کرتا ہے؟ مچھلی کا شکار کرتا ہے، دریا میں داخل ہوتا ہے، ایک مچھلی پکڑ کے لاتا ہے، بیٹی کو دے دیتا ہے، کہتے ہیں اس کا خیال کرنا۔ وہ دوسری مچھلی پکڑنے جاتا ہے، بیٹی کیا کرتی ہے؟ مچھلی کو دریا میں پھینک دیتی ہے۔ دوسری پکڑ کے لے آیا، بیٹی کو دیتا ہے، بیٹی نے دوسری مچھلی دریا میں پھینک دی، تیسری چوتھی پکڑتا رہا، جب تھک لیا باہر نکلا، بیٹی کو کہتے ہیں بیٹی میں نے مچھلیاں دی کہاں ہیں؟ کہا ابا جی وہ تو میں نے دریا میں پھینک دی ہے۔ کہا بیٹا میری محنت ضائع ہو گئی، اتنی دیر سے میں کوشش کر رہا تھا، محنت کر رہا تھا۔ کہا ابا جی تسی میں نے کہی گل کیتی ہے کہ جیڑی شے اللہ دے ذکر تو غافل ہو جاوے، اللہ کا ذکر چھوڑ دے، وہ جال میں پھنس جاتی ہے۔ اب یہ مچھلی کیوں جال میں پھنسی ہے؟ اس نے اللہ کا ذکر چھوڑا۔ میں نے کہا جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے ہم وہ کھائیں گے، ہم بھی تو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائیں گے، اس لیے میں نے دریا میں پھینک دیا۔ اللہ کا بندہ کہتا ہے آج میری بیٹی نے مجھے سمجھا دیا اللہ کے ذکر کرنے کے فائدے کیا ہوا کرتے ہیں۔ میرے ملت کے غیور نوجوانوں آج ہمارے گھروں سے گانے کی آواز آتی ہے لیکن قرآن کی آواز نہیں آتی ہے۔ آج ہمارے گھروں سے گانے کی آواز آتی ہے، اللہ کے کلمے کی آواز نہیں آتی ہے، قرآن کی تلاوت کی آواز نہیں آتی ہے۔ پھر کہتے ہیں میں بیمار ہو گیا، فلاں پریشانی آ گئی ہے، فصل نہیں ہوئی ہے۔ ذرا غور تو کر، کیا ہم نے اللہ کے ذکر کو چھوڑا ہے یا نہیں چھوڑا؟ ذرا محبت سے ذکر کے لیے لا الہ، بڑی محبت سے بولی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ ذکر وہ ہے دل پہ زنگ لگ جائے، دل زنگ آلود ہو جائے۔ قسم اٹھا کے کہتا ہوں ذکر کرنا میرا اور آپ کا کام ہے، دلوں کو روشن کر دینا رب کائنات کا کام ہے۔ قرآن پڑھیے دل کا زنگ دور ہوتا ہے۔ رب کائنات فرماتا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ جب قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن کا کمال یہ ہے دل پہ جتنا بھی زنگ لگ چکا ہو
یہ قرآن تمہارے دل کے زنگ کو دور کر کے روشن کر دیا کرتا ہے۔ آئیے محبت سے کہنا چاہتا ہوں، آپ صرف یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے، اس ناز پہ نہ رہنا کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، آقا کریم اس کے امتی بن گئے۔ نہیں، ایک میں کہتا ہوں حضور کا امتی ہوں، کیا سرکار بھی مانتے ہیں کہ میرا امتی ہے یا نہیں ہے؟ توجہ ہے، ہم تو کہتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں اللہ کے بندے ہیں، میں بھی کہتا ہوں آپ بھی کہتے ہیں۔ اللہ سے پوچھے کیا اللہ بھی مانتا ہے یا نہیں مانتا؟ جب اللہ مانے گا نا میرے بندے ہیں تو پھر بات بن جائے گی۔ حضرت باجی رسامی رحمۃ اللہ علیہ کہنا قبر میں فرشتے آگے کہنے لگے من ربو کا رب کون ہے؟ انہوں نے کہا چھاٹا پر جالا کو پوچھ کیا؟ کہا میں تو اس سے پوچھتا ہوں۔ کہا میں کہہ دوں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کہ میں نہیں مانتا تو کیا کر لوں گا؟ جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ، اللہ کہہ دے میرا بندہ ہے تو پھر آنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ ایک وہ بندہ ہے جسے میں کہتا ہوں، ایک وہ بندہ ہے جسے آپ کہتے ہیں، اور ایک وہ بندہ ہے جسے اللہ کہتا ہے یہ میرا بندہ جا رہا ہوتا ہے نا۔ بات دور نہ چلی جائے، عرض کر رہا تھا امام اعظم علیہ السلام نے فرمایا کوئی اور سوال ہے تو کیجئے، کا سوال تو کوئی نہیں، بس کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیجئے۔ آپ نے کلمہ پڑھایا، ہمارے اسلاف نے بتا دیا، ہمارا عقیدہ یہ ہے اللہ ہے اور صرف بولی محمد سے اللہ ہے اور صرف ایک ہے۔ اسی لیے ریاست کے بے تاج بادشاہ خواجہ غلام فرید علیہ الرحمہ فرماتے ہیں او ہک ہے او ہک ہے او ہک ہے او ہک ہے، اس ہک دی ہر دم اسا اسے کہے جڑا ہک کو دو کر دیکھے وہ کافر تے مشرک ہے۔ میرے ملت کے حیو نوجوان، سنی کا پہلا عقیدہ یہ ہے ہم اللہ کو اپنی ذات اور صفات میں یا شریک مانتے ہیں، نہ اللہ کی ذات میں کوئی شریک ہے نہ اللہ کی صفات میں کوئی شریک ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ہمارا عقیدہ ہے، عقیدے کو ٹھوس نظریات کی بنیاد پہ یاد کر کے جائیں، اللہ کی ذات کے بعد اس ساری کائنات میں افضل ترین ذات اللہ نے اپنے محبوب کو بنایا۔ سبحان اللہ۔ عقیدہ پکا کرے، اللہ کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں، اللہ کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں ہے۔ مخلوق میں اللہ نے اپنے محبوب کو بھی بے مثال بنا کے بھیجا ہے یا شریک بنا کے بھیجا ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو آخری نبی خاتم النبیین بنا کے بھیجا۔ حضور کے بعد کسی نبی کی کوئی گنجائش نہیں، نہ ذلی کی، نہ بروزی کی، نہ شرعی کی، نہ غیر شرعی کی۔ میرے مصطفیٰ کریم کی ذات پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ حضور کی ذات کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اللہ نے میرے محبوب کو سب سے افضل اور آخری نبی بنا کے بھیجا۔ اس وقت ختم نبوت پہ بڑی ضرورت ہے، بڑی عرض کروں گا محبت کے ساتھ۔ اس لیے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس کے اندر ایسے چھپے ہوئے مرزائی بیٹھے ہیں جو مسئلہ ختم نبوت کو بار بار چھیڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے ملت کے حیو نوجوانوں، یہ عقیدہ بچوں کو یاد کرا دے، ذہن نشین کرا دے، میرے مصطفیٰ کریم کی ذات کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا ہے۔ اللہ نے محبوب کو آخری نبی بنا کے بھیجا ہے۔ آج ہمارے بچے ادھر ادھر کیوں ہو جاتے ہیں؟ قصور کس کا ہے؟ آپ کا نہیں، ہمارا قصور ہے، یہ میرا قصور ہے، بارسا نے محراب و منبر کا قصور ہے۔ ہم نے آپ کو یہ عقیدہ یاد ہی نہیں کرایا۔ اگر یہ عقیدہ یاد کرا دیتے، مجال ہے ہمارے سامنے کوئی کھڑا ہو کے کہتا کہ حضور کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے۔ سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں، ایک ماں ہے، اس کے گھر میں بیٹا پیدا ہوتا ہے، چھوٹا سا ہو گیا، پیو آیا، ماں کے دی پتر تیرا ابا آ گیا۔ دوپہر کا ٹائم ہویا، باپ دکان سے آیا، ماں کے دی پتر تیرا ابا آ گیا۔ شام کے ٹائم ہے، صبح شام جب بھی آتا تیرا ابا تیرا ابا تیرا ابا، یہی سب یاد کراتی ہے کہ کون بھی کراتی؟ تیرا ابا تیرا ابا تیرا ابا۔ ایک بار کہہ دیتا، دو بار، ہر وقت ابا۔ ماں نے اتنا سبق یاد کرایا، اتنا سبق یاد کرایا، بچہ 25 سال 30 سال تک کڑیاں جوان ہو گیا، ہوں یہ سبق پک گیا کہ اے میرا ابا ہے۔ توجہ ہے مثال تھی، اے میرا ابا ہے۔ بازار جانا پیا کوئی بندہ آ گیا، انہیں کہا گل سن تیرا پیو کہنا ہے، آکے جی کا نام لیتے نے، تیرا پیو نہیں، کوئی دلیل پیش کر، تیرا پیو تو فلانا ہے۔ وہ کیا کہ میں دلیل دے سا نہیں، گل سمجھ آئی ہے۔ وہ بھی حلالی نا ایماندار تھپڑ رہا سی منہ دوتے تو نبو رتا کر دیتے، شرم نہیں ہوتی تھے۔ کیوں؟ ماں نے سبق یاد کرایا ہے، تیرا ابا یہی ہے۔ دلیل نہیں مانگے گا کہ میرا ابا یہ ہے یا کوئی اور ہے، یہ دلیل نہیں مانگے گا، ذرا توجہ کیجئے۔ اس لیے کہ ماں نے سبق یاد کرایا ہے۔ اب اگر وہ حلالی ہے، وہ کہ تیرا باپ یہ نہیں وہ ہے، تھپڑ رسید کرتا ہے۔ اگر علماء اپنے نوجوانوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے بزرگوں کو سبق یاد کرا دیتے، میرے مصطفیٰ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ کسی کے مجال ہے کانا کھڑا ہو کے کہتا میں بھی نبی بن کیا کیا ہوں؟
آئیے میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں. بڑے دلائل دیے جاتے ہیں, یہ کیا جاتا ہے. بھائی ہم تو امام اعظم کو مانتے ہیں. امام اعظم نے فرمایا اگر کوئی بندہ دعویٰ نبوت کرے اور اس سے کوئی دلیل طلب کرے, نہ بھی ماننے کے بعد دور کی ہے, صرف دلیل طلب کرے کہ تیرے نبی ہونے کی دلیل کیا ہے, فرمایا وہ مسلمان ہی نہیں ہے. جو اس کو نبی کی زبان پہ یقین نہیں ہے, جب میرے نبی نے کہہ دیا کوئی اور نہیں آ سکتا ہے, دلیل کی کیا ضرورت ہے؟ جب میرے مصطفیٰ کی زبان سے نکل گیا یا نبی آبادی میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے, اب اس کے بعد ہمیں دلیل مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. میرے ملت کے بھائیو نوجوانوں, اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے, پکا ٹھکا عقیدہ. اور پھر تو تم خوش قسمتوں قسم سے کہتا ہوں, بر صغیر پاک و ہند میں ختم نبوت میں پہرا دینے والا سب سے پہلے نمبر پہ سنی پیر سید مہدی علی شاہ صاحب رضی اللہ عنہ. نعرہ تکبیر, اللہ نعرہ رسالت, یا رسول نعرہ خلافت, نعرہ حیدری, آستانہ عالیہ گولڑا شریف. زندہ باد. سب سے پہلے ختم نبوت پہ بر صغیر پاک و ہند میں جب مرزا کھڑا ہوتا ہے, سب سے بڑا پہرا دینے والا کون ہے؟ اہل سنت کا امام ہے. اس وقت بڑے بڑے لوگ موجود تھے, بڑے بڑے جبوں و دستار والے موجود تھے. کسی مکتب فکر میں اس پائے کا بندہ نہیں تھا جو مرزے کا مقابلہ کرتا. ایک شخص تھا جسے دنیا پیر سید مہدی علی شاہ صاحب کے نام سے جانتی. میدان میں نکل کے کہا, فرمائے علم کی بات کرے گا تو علم سے مقابلہ کروں گا, کرامت کی بات کرے گا تو کرامت سے بات کروں گا, دلائل کی زبان میں بات کرے گا تو دلائل سے بات کروں گا. جس طرح کی بات کرے ہر طرح سے مہدی علی جواب دینے کے لیے تیار. بڑے بڑے اس نے عجیب چیلنج کیے. اس نے کہا جناب میرے نال مقابلہ کرنا ہے نا, آپ کی کریے, ایسا کریے ایک بیمار بندہ تم لے کے آؤ, ایک بیمار بندہ میں لے کے آتا ہوں. جڑے بیمار دا نا میں لوا تسی ٹھیک کر دو, جدھر تسی لو میں ٹھیک کر سکے, ٹھیک کر لو سچا. فرمائے بے وقوف گل کے جی کرتا ہے, یہ آدھی کانا اکھ ٹھیک نہیں کر سکتا تو مریض دوجہ ٹھیک کرنا نہیں گل سمجھ آئے. یہ بندہ آدھی اکھ میں ٹھیک کر سکے, کانے تو صحیح نہ ہو سکے. انہیں دوسرے فرمایا نہیں, بیمار کی گل چھٹ, ہم چلتے ہیں قبرستان میں, جس مردے کو تو کہے میں زندہ کروں گا, جس کو میں. پیر سیدی جماعت علی شاہ صاحب نے کہا مہدی علی شاہ صاحب اتنا بڑا دعویٰ کر دیا ہے کہ مردے زندہ کرنا. کہا میں نہیں دعویٰ کر رہا, مدینے سے میرے آقا کا اشارہ یہی ہو رہا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. آئیے میں آپ کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں. سنیے, ناز کرو تم اپنی قسمت پہ. سب سے پہلے اگر ختم نبوت پہ پہرا دیا ہے وہ اہل سنت کے امام سید مہدی علی شاہ صاحب ہیں. اور جب قومی اسمبلی میں تحریک پیش ہوتی ہے پھر بھی ناز کرو, اس تحریک کو پیش کرنے والا قائد ملت اسلامیہ امام شاہ احمد نورانی صدیقی. سبحان اللہ. ہر دور میں جب بھی ختم نبوت میں زد آئے گی تو یہی میرے مصطفیٰ کے ننھے منھے دیوانے کھڑے ہو جاتے ہیں. ہماری جان بھی ختم نبوت میں قربان ہے, ہماری شان بھی قربان ہے, ہماری آنکھ بھی قربان ہے, ہماری اولاد بھی قربان ہے. جو آدمی ختم نبوت پہ یہ سب کچھ قربان نہیں کر سکتا, اپنے ایمان کی خیر بنائے. ختم نبوت وہ عقیدہ ہے, ختم نبوت وہ عقیدہ ہے. میرے مصطفیٰ کریم نے ساری زندگی جہاد کی, 27 جنگیں لڑی ہیں, 750 بندہ مسلمانوں کا شہید ہوا ہے صرف 27 جنگوں میں. کتنا؟ 750 بندہ. اور ایک پہلی جنگ جو مسیلمہ کذاب کے خلاف لڑی گئی اس میں 1200 حافظ قرآن شہید ہوا ہے. 27 جنگوں میں شہداء کی تعداد 750 بنتی ہے, اور ختم نبوت پہ پہرا دینے والے ایک جنگ میں 1200 حافظ شہید ہوتے ہیں. اس لیے یہ جنگ بڑی اہم جنگ تھی. آئیے میں آپ کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں. ہمارا دوسرا عقیدہ یہ ہے, اللہ کی ذات کے بعد پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات اقدس. آپ کی ذات میں, آپ کی صفات میں کوئی شریک نہیں ہے. اللہ نے آپ کو بے نظیر بے مثال بنا کے بھیجا, آخری نبی بنا کے بھیجا ہے. حضور کی ذات کے بعد نبوت کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. اس محبوب کا تذکرہ قرآن نے الحمد سے لے کر والناس تک پورے قرآن میں کیا. رب کائنات نے فرمایا محبوب اعلان کر دو,
جب کوہ صفا پہ میرا اور آپ کا نبی کھڑا ہوتا ہے نا، اعلان کرتا ہے کیا، قد لبثت فیکم عمرا۔ اب توجہ کرے، ذرا سیرت سمجھانا چاہتا ہوں، جس محبوب کا تذکرہ کیا ہے خطاب علماء سے آپ سن لیں گے، میں تو صرف سبق سنانا چاہتا ہوں۔ کوہ صفا پہ میرا نبی کھڑا ہے، پہلے نبی آئے، قوم نے نبوت کی دلیل مانگی، ہر نبی نے نبوت کی دلیل معجزہ پیش کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں مردے زندہ کرتا ہوں، میں اندھوں کو ٹھیک کر دیا کرتا ہوں، میں کوڑ والوں کو ٹھیک کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرا ڈنڈا یہ کام کرتا ہے۔ میرے اور آپ کے نبی کی باری آئی، میرے محبوب نے یہ نہیں کہا کہ میں زمین سے پانی کے چشمے جاری کرتا ہوں، میں ڈنڈے سے یہ کام کرتا ہوں۔ یہ سارے کام میرے آقا کر لیا کرتے تھے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا بتاؤ 40 سالہ زندگی تمہارے اندر گزاری ہے، ہمت ہے تو کوئی میری سیرت پہ انگلی اٹھا کے دیکھے، ہمت ہے کوئی میری زندگی پہ انگلی اٹھائے، ہمت ہے میرے کردار پہ اعتراض کرے۔ بڑے سے بڑا دشمن موجود ہے، میرے نبی نے کہا قد لبثت فیکم عمرا، 40 سالہ زندگی گزاری ہے، ہمت ہے تو کوئی انگلی اٹھا کے دکھائے۔ بڑے سے بڑا دشمن موجود ہے تو میرے محبوب کی سیرت پہ انگلی نہیں اٹھا سکا ہے۔ قد لبثت فیکم عمرا، وہ کون سی سیرت تھی؟ میرے محبوب کریم علیہ السلام خرامہ خرامہ ٹہلتے مدینہ سے دور چلے گئے۔ ایک قبیلہ آیا ہوا ہے، ان کے پاس مختلف جانور ہیں، اونٹ بھی ہیں، باقی جانور بھی ہوں گے۔ ایک لال رنگ کا سرخ اونٹ ہے، آمینہ کے لال کو وہ اونٹ پسند آ گیا۔ سنے نبی فرماتے ہیں یہ اونٹ بیچنا ہے؟ کہا ارادہ تو نہیں، اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں تو ہم بیچیں گے۔ فرمایا کیا قیمت ہے؟ قیمت طے کر لی، سودا طے ہو گیا۔ فرمایا پیسے کول کوئی نہیں، گھر جاسا اٹھ لے دا نہ تے قیمت آ کے دے دے سا۔ سرکار اٹھ لے کے چلے گئے، بندے آپس سے لڑ پے، آپا اٹھ دے دیتا، نہ او دا نام پوچھا، نہ گھر دا پتہ پوچھا، نہ پیو دا نہ پوچھا، پیسے دیون نہیں ہے گا کہیں تے کوئی جاواں گیا۔ توجہ ہے مسئلے سے؟ اٹھ دیتا تے دیتا بھی بڑا قیمتی تے دیتا بھی ادار تے، نام ہی نہیں پوچھا، گھر دا پتہ بھی نہیں پوچھا، پیو دا نام ہی کوئی نہیں پوچھا، انہاں کہا نہ آئے تے کہیں تے کوئی جاواں گیا۔ ایک مائی آ گئی، انہاں کہا لڑ دے کیوں؟ انہیں کہ ایک بندہ آیا ہے، اٹھ لے کے چلا گیا ہے، لے کے ادار دیے، اسی دا نام کوئی نہیں پوچھا، باپ دا نام کوئی نہیں پوچھا، گھر دا پتہ کوئی نہیں پوچھا، اگر نہ آیا تو پیسے کون دے سی؟ اس کا سنو، میں امدی پہ یوں ایک نوجوان ویکھا جاندہ پیا تے میں ویکھا او دی اکھا پتہ کی وین ما زاغ البصر وما طغى، سبحان اللہ، چہرے تے نظر پئی تو یوں محسوس ہوا بدحا، سبحان اللہ، زلفاں ویکھیاں تو لگا باللیل اذا سجا، سبحان اللہ، آکے لال رنگ اٹھ لئی جاندہ، اس طرح کے زلفان اس طرح دا رنگا، آکے نشانیاں تو ساریاں ٹھیک دسیا نہیں۔ اس کو پتہ کیا کہ پھر سن لو جی نشانیاں ٹھیک ہے نا، تے اگر وہ قیمت دیون نہ آیا میں ضامن قیمت میں دے دے سکتا، اگر وہ نہ آئے میں ضامن ہوں قیمت ادا کروں گی۔ انہوں نے پوچھا تو نام جانتی؟ کہا نام تو میں بھی نہیں جانتی۔ کہا باپ کا نام؟ کہا وہ بھی نہیں جانتی۔ کہا گھر کا پتہ؟ کہا وہ بھی نہیں جانتی۔ کہا پھر ضامن کیسے بن گئی؟ اب اس کا جملہ سنیے، اس نے پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا ضامن اس لیے بنی ہوں میں نے ان کے چہرے کو دیکھا ہے، توجہ ہے، میں نے ان کے چہرے کو دیکھا ہے، ایسے چہرے والا کبھی جھوٹ نہیں بولا، ایسے چہرے والا کبھی جھوٹ نہیں بولا کرتا۔ میں ضامن ہوں۔ میرے ملت کے ایوں نوجوانوں، آقا کریم جب قیمت دینے کے لیے گئے، اس قبیلے کے کتنے لوگ میرے مصطفیٰ کی سیرت کو دیکھ کے، کردار کو دیکھ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ میرے ملت کے ایوں نوجوانوں، آئیے کون سی سیرت ہے جس کو قرآن کہتا ہے قد لبثت فیکم عمرا، میں نے 40 سالہ زندگی تمہارے اندر گزاری ہے، اگر ہمت ہے تو میری سیرت میں، میرے کردار میں کوئی عیب نکال کے بتا دیجیے۔ اب ذرا آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، ناراض تو نہیں ہوگی؟ توجہ میری بات پہ۔ کیا کہا؟ میں نے ایسا چہرہ دیکھا ہے، ایسے چہرے والا کبھی جھوٹ، توجہ ہے، جھوٹ نہیں بولا کرتا۔ آمینہ کا لال ایسا سچا تھا کہ دشمن بھی آپ کی صداقت کی گواہی دیتے تھے۔ ٹھیک ہے، اب آپ سے ایک چھوٹا سا سوال ہے، ہمارے نبی سچے ہیں یا نہیں؟ ہمارا قرآن، ہمارا دین، ہم، اب گڑبڑ ہو جائے گی۔ بس یہ مسئلہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، ذرا ذہن میں رکھیے بھائی، ذرا غور کریں۔ آقا کریم علیہ السلام کے چہرے کو دیکھ کر انہوں نے کلمہ پڑھا، ٹھیک ہے، کلمہ پڑھا اور کہا کہ یہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ آج کلمہ پڑھنے والا مسلمان جھوٹ بولتا ہے یا سچ؟
بولیے محبت سے، سچے نبی کا کلمہ پڑھیں اور ہوں جھوٹے، پھر بات بنتی نہیں ہے۔ اچھا سادہ سے لفظ سے مجھے بتا دیں، ہم سرکار کو راضی کرنا چاہتے ہیں یا ناراض؟ دل سے کہنا، زبان سے نہیں۔ زبان سے میں بھی کہتا ہوں، اقبال کلندر ہے لاہوری، اللہ تیری قبر پہ کروڑا رحمت نازل کرے، کمال کی باتیں کرتے ہیں۔ اقبال فرماتے ہیں، خرد نے گر کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، خرد نے گر کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہم محبوب کو راضی کرنا چاہتے ہیں یا ناراض؟ پوری محبت سے۔ میرے آقا کریم جھوٹ سے راضی ہوتے ہیں یا سچ سے؟ وعدہ کرتے ہیں آج کے بعد جھوٹ نہیں بولیں گے، کوشش کریں، اللہ توفیق ہے نا۔ ٹھیک ہے، آپ کہیں گے بولے سب تو ان کی اتنا مجبوری ہے، البتہ جھوٹ سے بولے تو کاروبار ہی نہیں چلتا۔ بھائی کاروبار کس نے کرنا؟ ہم نہیں کرنا ہے نا۔ اصل میں ہم نے سوچ الٹی بنا لی، اگر سوچ سیدھی کر لیں نا۔ مثلا ہمارے اکثر بچوں کو کچھ فکر بتاتا ہوں، ہمارے یہاں میاں کسی کو حق لڑنا ہوئے نا، اسے گربان میں پکڑنا پڑتا ہے، حق لینے واسطے لڑنا پڑتا ہے، اٹھنے کے نہیں اٹھنے۔ آپ کا طریقہ ہوگا بھائی حق لینے کی لڑنا پڑتا ہے، میں کہتی حق لینے کے لیے تو لڑنا پڑتا ہے، گربان پکڑنا پڑتا ہے، حق دینے کے لیے تو لڑائی کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں جی بولا سمجھ آیا؟ حق لینے کے لیے تو جھگڑا ہے، دینے کے لیے تو بھائی آپ لینے والی بات ہی نہ کریں، دینے والی بات کر لیں۔ جس کا حق آپ نے دینا ہے آپ جا کے دے دیں، آپ کسی کا حق دے دیں، آپ کا حق کسی کے پاس اللہ خود اس کو لوٹا دے گا۔ آپ نے الٹے کام کیے، کہتے ہیں اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے۔ یار کس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو؟ میرے محبوب نے کبھی اینٹ کا جواب پتھر سے دیا تو مجھے بتا دیں۔ پوری سیرت نبوی میں ایک واقعہ کوئی مجھے بتا دے کہ آمنہ کے لال نے کبھی اینٹ کا جواب پتھر سے دیا۔ ہم تو کہتے ہیں دشمن بھی آ جائے تو چادریں بچھا دیتے ہیں، دشمن بھی آ جائے تو چادریں بچھا دیتے ہیں۔ آج مسلمان مسلمان کا گلا کاٹتا ہے، مسلمان مسلمان کو گالی دیتا ہے، مسلمان مسلمان سے لڑائی اور جھگڑا کرتا ہے۔ افسوس تو یہ ہے کہ یہ خود وارثان محراب و ممبر پہ بیٹھ کر ایک دوسرے کے ایمان کی تنقید کرتے ہیں۔ کاش کہ ہم یہ مسئلہ سن لیں، سمجھ لیں۔ میرے ملت کے غیور نوجوانوں، یاد رکھ لیجیے بات، لڑانا آسان ہے، لڑائی کو مٹانا مشکل ہے۔ توڑنا آسان ہے، جوڑنا مشکل ہے۔ ہم توڑنے کی بات کرتے ہیں، جوڑنے کی بات کوئی نہیں کرتے۔ علماء فتوے بڑے لگاتے ہیں، میں کہتا ہوں صوفیہ فتوے نہیں لگاتے۔ اب فتوے کا دور نہیں، تقوی کا دور ہے۔ فتوے کی ضرورت نہیں، تقوی کی ضرورت ہے۔ تمہارے کردار کو دیکھ کر، تمہارے عمل کو دیکھ کر میں ایک مسئلے کی جستجو میں ہوں، شاید ہو سکتا ہے کبھی مل جائے۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام کی ذات کو دیکھیے، وہ تو براء البراء ہے۔ کبھی بھی کسی شخص نے علم کو دیکھ کے کلمہ نہیں پڑھا، عمل کو دیکھ کے کلمہ پڑھا، کردار کو دیکھ کے کلمہ پڑھا ہے۔ ہم کردار اپنا بدلنا چاہیے۔ آئیے میں آپ کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں۔ حضور کا فرمان ہے، گناہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، جن کا بر صغیر میں علم حدیث پر سب سے زیادہ کام ہے، آپ نے تفسیر عزیزی میں ایک روایت نقل کی ہے، وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ جھوٹ بولنا کتنا بڑا جرم ہوتا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک بندہ آ گیا، کہتا یا رسول اللہ جی کرتا ہے کلمہ پڑھا لیکن 4 گناہ کرنا چھوڑتے نہیں۔ سونے نبی پاک فرمائے کہ انہیں کہا کہ پہلے نمبر تے شراب پینا، دوسرے نمبر تے زنا کرنا، تیسرے نمبر تے چوریاں کرنا، چوتھے نمبر تے جھوٹ بولنا۔ کتنے کام ہو گئے؟ 4۔ نمبر 1 شراب، نمبر 2 چوری، نمبر 3 زنا، نمبر 4 جھوٹ۔ سارے گناہ بڑے بڑے یہ نہیں چھٹتے۔ اگر اجازت دیو چاہتے میں کلمہ پڑھ لی سن۔ میرے نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا چلا جا بٹے تو، اللہ پاک نے ان کاموں سے منع کیا ہے۔ اگر ان سے باز آنا چاہتے آ جا، وگرنہ تیری اسلام کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، میرے آقا کریم جانتے تھے اس کو کون سی گولی دے دوں تو یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ آئیے میں تمہیں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں۔ آج ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں، بیماری ایک، گولیاں 10 دیتے ہیں، کوئی گولی تو اثر کرے گی نا۔ یہ وہ حکیم ہے، بیماریاں 10 ہیں، گولی 1 بھی دے دے تو ساری ٹھیک ہو جاتی ہے۔ یہ میرے حضور جانتے کون سی گولی دینی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اچھا ایویں کر، انہاں 4 چوں ایک کم چھڑ دے۔ انہیں کہا چلو 1 چھڑ دینا۔ فرمایا اپنی مرضی دا میری مرضی دا؟ کہ سونے تیری مرضی دا۔ فرمایا میرے کہنے پہ جھوٹ چھوڑ دے۔ کیا چھوڑ دے؟ جھوٹ۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔
انہیں سمجھے کام ہی بڑا سوکھ ہے، شراب دا کے فلان جا دا کے فلان او کا کام وہ جدو گھر گیا نا 2 دن 3 گزرے رات دا ٹائم ہے جی کی تا شراب پی لواں تے نوکر لو کہا بوتل لے کے شراب سامنے ہے پیون والا موجود ہے رکاوٹ کوئی نہیں ہے دل وچ خیال ہے اگر آمینہ کے لال نے پوچھ لیا کہ شراب پیتی یا نہیں تو کیا جواب دوں گا؟ اگر کہتا ہوں نہیں پی تو جھوٹ بنتا ہے، اگر اقرار کر لیا پی ہے تو پینے والے کو تو کوڑے لگتے ہیں۔ بوتل توڑ دی، چوری کرنے کے لیے گیا، پھر یہی ارادہ آ گیا، زنا کرنے کے لیے گیا، پھر یہی خیال آ گیا، جب بھی جاتا ہے چوری کے لیے جائے، زنا کے لیے جائے، جو بھی کام کرتا ہے یہی ارادہ آتا ہے، واپس پلٹ کے آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ آپ نے کیا کہا تھا؟ ایک جھوٹ آپ نے کہا، اس کے چھوڑنے کی برکت سے اللہ نے سارے گناہ چھڑا دیے۔ میرے محبوب نے بتا دیا جھوٹ تمام گناہوں کی۔ آج دکاندار سودا بیچتا ہے، جھوٹ نہ بولے تو کہتا سودا بیچتا نہیں ہے۔ ہر جگہ پہ آج جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ کون سی جگہ ہے؟ آپ نے کبھی تجربہ کیا ہوگا اڈے سے جاتے کہ لوگوں نا بیگن دی ٹکٹ لمنی ہوگا نا کہ میں فرنٹ سیٹ دے چاہ خالی پیسے سے خالی کوئی نہیں۔ میں نے تو بڑا مشاہدہ کیا، آپ نے کبھی کیا؟ 14 سیٹیں ہوتی ہیں یا بڑی ہو تو 18 سیٹیں ہوتی ہیں، ہر سیٹ پہ قلم لکھتے وقت جھوٹ بولتا ہے فرنٹ خالی نہیں خالی، آخر میں دے دیتا ہے۔ خدا کے بندے جب تو جھوٹ بولتا ہے پھر کہتا ہے کاروبار میں برکت رہی ہے، بے برکتی تو جھوٹ بولنے سے ہو جاتی ہے نا۔ توجہ ہے مسئلے پہ؟ جب جھوٹ اتنا عام ہو جائے تو پھر بتائیے وہاں برکت کیسے ہے؟ گھر میں ماں بیٹھی ہوتی ہے نا، بچہ رونے لگے چپ کر برآمدی پہ ہے، توجہ ہے، چپ کر برآمدی پہ ہے۔ ماں نے جب بیٹے کو سکھایا ہی جھوٹ ہے تو یہ بچہ بڑا ہو کے ولی بن جائے گا۔ آئیے میرے ملت کے غیور نوجوان، میں تمہیں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، سوچیے، اور اگر اس سے بھی آگے بڑھ کے کہوں ناراض نہ ہوں، ہم بھی ممبر پہ بیٹھ کے بڑے جھوٹ بول جاتے ہیں، کیا کہیں گے؟ بس جی 2 شعر پڑھ کے بات ختم کرتا ہوں، شعر اب 6 پڑھ لیں گے، بات سمجھ آلے میں تک بس یہ آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ بس آخری بات، یہ لفظ کم از کم 8-10 مرتبہ کہتے ہیں، آج تک مجھے یہ سمجھ میں نہیں ہے کہ آخری بات ہوتی کون سی ہے بھائی۔ تو بھائی جب ہر جگہ پہ جھوٹ بولا جا رہا ہے برکت کہاں سے آئے گی؟ رب کائنات کے پیارے حبیب نے فرما دیا الصدق ینجی والکذب یہلک، فرمایا میں اعلان کرتا ہوں سچائی نجات عطا کرتی ہے اور جھوٹ بندے کو ہلاک کر دیا کرتا ہے۔ اگر نبی پاک کے سچے غلام بننا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں آمینہ کلال راضی ہو جائے، میرے مصطفیٰ کریم نعرے لگانے سے راضی نہیں ہوں گے، یاد رکھ لیجئے۔ بڑے دھڑلے سے ہم کہتے ہیں میاں لڈو بڑھتی کے حضور راضی ہو جائیں گے، ہاتھ کے جھنڈے بنا کے راضی ہوں گے، کوئی میں نے روایت نہیں پڑھی ہے ہاتھ کے جھنڈے بنانے سے اللہ کا نبی راضی ہوتا ہے۔ اللہ کا نبی راضی ہوتا ہے جھوٹ بولنے سے نہیں، سچ بولنے سے میرا نبی راضی ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ۔ آج وعدہ کریں جھوٹ نہیں بولیں گے انشاءاللہ، اللہ توفیق عطا فرمائے، ارادہ کریں۔ رب کائنات فرماتا ہے ان عند الظن عبدی، میرا بندہ میرے بارے میں جیسے گمان کرے گا میں ویسے ہی کر دیتا ہوں، گمان کر کے تو دے۔ یار ہم نے اللہ سے یاری لگائی نہیں، مان سے کہتا ہوں اللہ سے یاری بڑی جلدی لگ جاتی ہے۔ بندہ ناراض ہو جائے نا بڑی منٹا کرنی ہے بہت نہیں، پیر پکڑ سفار کھلے کیا، اللہ کو راضی کرنا بڑا ہی آسان ہے۔ کیسے آسان ہے؟ بس اتنا کا تہجد کا ٹائم ہے، بستر چھوڑ دے، وضو کر لے، اللہ کی بارگاہ میں سر جھکا دے، اس آنکھ سے ایک آنسو کا قطرہ بہا دے، بس پھر دیکھ میرا رب راضی ہوتا ہے کہ نہیں۔ ایک آدمی تھا، اس نے گھر میں بہت رکھا ہوا تھا، روز کہتا یا سنم یا سنم یا سنم۔ ایک دن بولتے کہہ بیٹھا یا سمد، توجہ ہے، یا سنم کہنے والا ایک دن بھول کے غلطی سے کہتا ہے یا سمد، اس نے یا سمد کہا، ادھر سے آواز ہے یا عبد، اور میرے بندے کیا کہتا ہے؟ اور فرشتے کہنے لگے مولا اس نے تیرا نام جان بوجھ کے نہیں لیا، بھول کے لیا، غلطی سے لیا۔ رب کائنات نے کہا اگر وہ سنم سنم کہے، پتھر کا خدا بھی جواب نہ دے اور میں بھی جواب نہ دوں، پھر فرق کیا رہے؟ آئیے اللہ سے تھوڑی سی یاری لگائے، اللہ سے پیار کرے، اللہ سے محبت کرے۔ ایک بندہ گناہ کرتا توبہ کرتا توڑ دیتا، گناہ کرتا توبہ کرتا توڑ دیتا، پھر توڑ 70 مرتبہ توبہ توڑ بیٹھا،
کہ تو ہن میں ہی نہیں جانا اللہ کی تینوں شرم نہیں ہوندی بھی ہر روز توبہ کر کے پھر منہ جاتے بچ جاؤں گے تو شرم آتی ہے کہتے ہیں سو گیا تہجد کا ٹائم ہو گیا غیب سے آوازیں میرے بندے کھڑے ہو کیا کر رہا ہے کہا مولا تیری بارگاہ میں آتے شرم آتی ہے 70 مرتبہ توبہ کی توڑی ہے کس منہ سے تیری بارگاہ میں آؤں رب کائنات نے کہا یہ تو نے سوچا ہے نا آتے شرم آتی ہے میری رحمت تو ابھی تیرا انتظار کر رہی ہے ضرور آگے تو دیکھ میرے ملت کے غیور نوجوان اللہ سے اپنا تعلق جوڑ لے اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کر لے علماء سے ڈر کے معذرت سے کہتا ہوں ہم نے بھی لوگوں کو مسئلہ بتایا میاں پیر کو رجا سے تو اللہ منسیا اور پیر کا تو آدھا بیڑا گھر کویا بتا تیرا کی میں ٹھیک کرے گا اللہ کے دروازے پہ کوئی گیٹ کیپر نہیں ہے اللہ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا کسی کے لیے بھی بند نہیں ہوتا دن کو بھی کھلا ہے رات کو بھی کھلا ہے مومن کے لیے بھی کھلا ہے کافر کے لیے بھی کھلا ہے نیک کے لیے بھی بد کے لیے بھی کھلا ہے اللہ کی بارگاہ میں ذرا جھک کے تو دیکھ میرے رب کی رحمت سینے سے لگاتی ہے یا نہیں میں بزرگوں کے احترام کا انکار نہیں کرتا ان کی سفارش وسیلہ اپنی جگہ پر ہے لیکن کوئی یہ کہے کہ اللہ ان کے بغیر مانتا ہی نہیں میں اس کو مانتا ہی نہیں لوگ کہتے اللہ ڈائریکٹ دیتا نہیں میں کہتا نہیں دیتا تو قرآن میں سکھایا کیوں تھا پھر اللہ نے سب کو دعا سکھائی بہت ساری ایتیں پڑھ سکتا ہوں وقت کے دامن میں گنجائش کے لیے ایک ایت کا حوالہ دینا چاہتا ہوں ہر بندہ دعا مانگتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے ہو سرکار کی بارگاہ میں ایک بندہ گیا رسول میرے واسطے دعا کرو سونے نے بھی عرض کیا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اس نے کہا سونے میں کہا میرے واسطے خاص دعا مانگو آپ نے پھر عرض کیا یہ ایت پڑھی ربنا آتنا عرض کی تھی یا رسول سونے خاص میرے واسطے پھر یہ دعا چاہوں گی انہیں کہا سونے میں بار بار فرمایا اس تو چنگی دعا میں نظر کوئی نہیں آئی کیا کہا ربنا آتنا اگر اللہ ڈائریکٹ دیتا نہیں تو آتنا کہتا کیوں ہے آئیے میں تمہیں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں اللہ کے نیک بندوں کی برکت اپنی جگہ پر ہے اس کا انکار نہیں کرتا میں لیکن کہنا یہ چاہتا ہوں ذرا ڈائریکٹ بھی اللہ کی بارگاہ میں یہ سر کو جھکا کے دیکھ میرے رب کی رحمت سینے سے لگاتی ہے یا نہیں لگاتی ہے پتہ اللہ کے آگے سر جھکانے میں نماز پڑھنے کی میں کیا فائدہ ہوتا ہے پیارے عمر کا زمانہ ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ ہے بڑا طاقتور صحابی ہے جس کے نام سے شیطان ڈرتا ہے جس کے سائے سے شیطان بھاگتا ہے آج بھی بڑے لوگ عمر کے نام سے ڈرتے ہیں نہیں بات سمجھ بڑے لوگ ڈرتے ہیں میں کہتا ہوں ان کو ڈرنا چاہیے غلط بات نہیں ٹھیک کرتے ہوں اس لیے سونے نبی پاک نے فرمایا عمر کے سائے سے شیطان بھاگے گا عمر کے نام میں کمال ہی اتنا ہے شیطان ڈرتا ہے بھائی ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو آئیے میں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں ایک آدمی نے ایک عورت کو دیکھا بڑی خوبصورت ہے کیا مجھے آپ سے محبت ہوگی کہا کوئی نہیں بندہ بندے نہ پیار ہو جاتا کوئی نمی گل اس نے کہا پھر اس نے کہا ایک شرط مان لے محبت کروں گی ڈٹ کے ایک شرط اس نے کہا تینوں تو پتہ ہی کوئی عاشق پڑی یہ شرط مان جاتے ہیں اس نے کہا نہیں ایک مانا ہے باقی نہیں کوئی لوگ اس نے کہا کیا شرط ہے اس کو نہیں پتہ یہ بچی کیا کہتی ہے یہ عورت کیا کہتی بس اتنی سی شرط ہے 40 دن لگاتار فاروق اعظم کے پیچھے با جماعت نماز پڑھنا سبحان اللہ شرط بھی لگائی نا کمال کی لگائی ایک شرط ہے 40 دن لگاتار فاروق اعظم کے پیچھے با جماعت نماز پڑھنی انہیں کہتا گالی کوئی نہیں 40 دن آپ جب کر گزر جائیں گے انہیں کی کیتا نماز اذانوں میں سب پہلے وضو کر کے پہلی صف میں بیٹھا 1 2 دن 30 40 دن گزر گئے 41 42 43 ترائے دن اٹھتے ہو کے واپس نہ آیا اب بھائی نے پیغام بھیجا اس نوجوان کو کہ میں انتظار میں بیٹھی آتا کیوں نہیں ہے اس نے کہا تیری ضرورت نہیں رہی سبحان اللہ اب تیری ضرورت نہیں رہی اب نماز والا مل گیا تیرا حسن وہ ہے 4 دن کے بعد تیرے چہرے پہ جھریاں پڑ جائیں گی چیچک کے دام ہوں گے تجھے دیکھنے کو دل نہیں کرے گا میں نے وہ حسن دیکھا ہے جو کبھی باندھ نہیں پڑتا سبحان اللہ میں نے وہ حسن دیکھا ہے جس کے چہرے پہ جھریاں نہیں ہوتی ہے میں نے وہ حسن دیکھا ہے جس کے چہرے پہ کبھی مرجھائیاں نہیں آتی ہے اب تیری ضرورت نہیں رہی مجھے نماز والا مل گیا اقبال قلندر لاہوری کہتا ہے وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے دیتا ہے 1000 سجدوں سے آدمی کو نجات اللہ کے آگے جھک کے دیکھ میری ملت کے غیور نوجوان اگر ہم سچے محبوب کا کلمہ پڑھتے ہیں ہمارا نبی سچا ہمارا دین سچا ہمارا اسلام سچا
تو پھر ہمیں بھی سچ بولنا چاہیے. میرے نبی پاک نے فرما دیا کہ سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے. بظاہر کمی بیشی آئے گی، امتحان آ جاتا ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں. میرے نبی پاک کا فرمان سچ ہے، آخر کار سچ ہی کامیابی کی طرف لے کے جاتا ہے. میری گفتگو ختم ہو گئی. آخر میں ایک سبق عرض کیا کرتا ہوں. اگر میرا خیال یہ ہے کہ شفقت فرمائیں، اس سبق کو قبول کر لیں تو میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں. 3 کام آپ نے کرنے ہیں. 3 کام. نمبر 1 خود نماز پڑھیں. نمبر 2 اپنی اولاد کو مسجد میں لے